حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے سے کون ہے جو واقف نہ ہو؟ قوم لوط پہ عذاب کیوں اور کس لیے آیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اس عذاب کے زرد میں کیسے آئی اور کیوں آئی؟ ان سب باتوں کے جواب آپ کو ملیں گے میری آج کی ویڈیو میں، تو میرے ساتھ بنے رہیے اس ویڈیو کے اینڈ تک۔ میں ہوں فاطمہ محمود، نالج کی دنیا 1 سے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے کو میری طرف سے السلام علیکم۔ شہر سدوم ایک خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا جو اپنی خوبصورتی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ دور دور سے لوگ اس شہر کو دیکھنے، گھومنے اور یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے مسافر آیا کرتے اور یہاں کے لوگ نہایت ہی مہربان تھے اور مہمان نواز ہوا کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ چلتے چلتے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ میزبانی کرتے کرتے تنگ آ گئے اور بس کسی طرح ان مسافروں سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ بس پھر یہاں کے لوگوں پر عذاب آنے کا سلسلہ جو ہے شروع ہو چکا تھا۔ پھر شیطان نے ایک خوبصورت لڑکے کی شکل اختیار کی اور وہاں کے لوگوں کو بھڑکانے لگ گیا۔ ان کو کہنے لگا کہ اگر تم مسافروں سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ بدفعلی کرو، اور انہیں غلط کام اور گندے کام پہ اکسانے لگا۔ شیطان خود اتنی خوبصورت شکل میں ظاہر ہوا تھا کہ اس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا اور اپنے ساتھ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور ان کو ایسا چسکا لگایا کہ وہ لوگ برے کام کے عادی ہو گئے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ قرآن پاک میں لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور بہت سی جگہوں پہ کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا جہاں سترک، بت پرستی اور لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی بیماری تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے صدیوں تک اس کائنات میں ایسا جرم نہ ہی ہوا تھا اور نہ ہی کسی نے جانا تھا کہ ایسا بھی کوئی جرم ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور کہا کہ اس قوم کی بیٹیاں ہیں جن سے تم شادی کرو، یہ غلط کام چھوڑ دو۔ یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بات نہ مانتی تھی اور ان کی بدکاریاں حد سے زیادہ بڑھنے لگی، اتنی بڑھنے لگی کہ مسافروں میں اگر کوئی خوبصورت لڑکا آتا تو یہ لوگ اسے نہ چھوڑتے۔ جب ان کی حد سے زیادہ بدکاریاں بڑھتی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کا سوچا، اور 2 فرشتے جو کہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ 2 خوبصورت فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ وہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر وہ سیدھا حضرت لوط علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو دیکھ کر اور اپنے قوم کی بدکاریوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں بہت ہی فکر مند ہوئے، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور بدفعلی کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور دیواروں پر چڑھنے لگے۔ آپ نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا کہ یہ کام غلط ہے، اور وہ لوگ اپنے غلط ارادے سے باز نہ آئے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا دروازہ بند کر دیا، مگر وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کا دروازہ توڑ کر اندر آنے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ایسی ضرب لگائی کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ اے لوط، ہم پر جادوگر لے کر آئے ہو؟ اور پھر آپ کو دھمکیاں دیں، اور آپ دل ہی دل میں بہت پریشان ہوئے کہ جب یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ مجھے بہت اذیت دیں گے۔ فرشتے اب تک یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور جب ان اوباشوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی انتہا سے زیادہ گزر چکی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوط، آپ ڈرے نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور آپ گھبراؤ نہیں، اور دروازہ کھول دو اور ان کو اندر آنے دو۔ ہم کوئی لڑکے تھوڑی ہیں جو یہ ہم کو دبوچ لیں گے۔ اب ان ظالموں کی حد کی گہرائیاں ختم ہو گئی ہیں، بس صبح ہونے کی دیر ہے، اور صبح طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ اے قوم، تمہارے لیے قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے اپنی ازواجی زندگی شروع کرو، اور یہ غلط کام ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ کر رہیں گے۔ پھر فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کیا اور کہا کہ اے لوط، تم پریشان نہ ہو، یہ ہمارا تو کیا تمہارا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔
ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں جو ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سو تم کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی شور و دھماکہ یعنی عذاب کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، ورنہ عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ ہاں، تمہاری بیوی جو قوم سے ملی ہوئی ہے وہ پیچھے مڑ کر ضرور دیکھے گی، بے شک اس کو بھی یہ عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اب ان ظالموں کی ہلاکت میں دیر نہیں ہے، اور ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر کیا گیا ہے، اور صبح قریب ہے۔ اور جیسے ہی اللہ کا حکم ان کو پہنچا تو انہوں نے ان کی بستی کو تلپٹ کر دیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر دیا اور پٹاک دیا، اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے، اور پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیے ہوئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی دو بیٹیوں کو لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر شہر صدوم سے باہر نکلے تو عذاب کا شور و غل سن کر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہاں پر ٹھہر گئی اور عذاب کا معائنہ کرنے لگی۔ کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کی آمد کی خبر جو تھی وہ بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پہنچائی تھی۔ بھی وہ اپنے قوم کے حالات معلوم کر ہی رہی تھی کہ ایک پتھر اسے آ لگا اور وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئی اور ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام شہر صدوم سے نکل کر پاس کی بستی میں چلے گئے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ، اور وہاں پر انہوں نے اپنی باقی کی زندگی بسر کی۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، تاکہ میں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے لاتی رہوں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔